أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نوح مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. آج بروز سنڈے لائیو سیشن ہوا، بہت اچھا سیشن رہا. سٹوری ہم نے سنی سسٹر کی، ایمان افروز اور دکھ بھری ایمان بھری کہانی، اور ٹھیک ہو گیا. سورہ نوح ہے آج. آیتیں کتنی ہیں؟ 28. 2 رکوع ہیں جہاں پہ آدھا سپارہ ہو رہا ہے، 29واں 29. ٹھیک ہے جی. نوح علیہ السلام کون ہے جی؟ حضرت نوح کون ہے؟ ہاں، مطلب کشتی میں سوار ہوئے تھے جن کی قوم نوح علیہ السلام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی نہیں بول رہا، ستے ہو. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، ٹھیک ہے جی، نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، ان انذر کیوں کہ ڈراؤ، کیا کرو؟ قوم کا ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، اس سے قبل، ان یاتیہم کے آئے ان کے پاس، عذاب علیم عذاب دردناک. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو. اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد
اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ آپ کا مفصل واقعہ سورہ یونس 10ویں سورت 17 آیت اور سورہ ہود 11ویں سورت 36 میں گزر چکا ہے، یعنی وہ کشتی والا واقعہ سارا ہم نے پڑھا ہے، طوفان نوح۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ دعا اور ان کی تبلیغ کی درد بھری داستان ہے اور دعائیں ہیں، شکایات ہیں پیار محبت کے اندر۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، قال کہا، کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اے میری قوم، انی بے شک میں، لکم تم، بے شک تمہارے لیے، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا۔ کیا مطلب ڈرانے والا؟ جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اور ان پہ اوپر ایک بڑا عذاب کیا آیا تھا؟ کشتی میں جو بیٹھ گئے ان کے علاوہ سب پہ طوفان آیا، طوفان والا عذاب۔ اور برائیاں کرنے کا انجام اس سے ڈرانا، سمجھ آئی؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کا برا انجام اس سے ڈرانا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی، واتقوہ، اور ڈرو اس سے، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور اطاعت کرو میری، یعنی جو بھی شریعت دی جا رہی ہے اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو، نماز شاز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، لمبا چوڑا کام تو نہیں ہے نا مشکل، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ نبی کا کہنا کیا ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ماننا نا، اطاعت کرنا، اور ہر نبی کی سنت پہ چلنا۔ وہ کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم، اور مہلت دے گا تم کو، الی اجل مسمی، مقرر وقت تک۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو ڈھیل نہیں دی جاتی، تاخیر نہیں کی جاتی۔ وقت آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، یا اللہ جو وقت دیتے ہیں کہ عذاب آئے گا، تو پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہوتا، لیٹ نہیں ہوتا، ڈیلے نہیں ہوتا بھائی، سمجھ آئی؟ لو کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے اگر اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے، یعنی جب تک تمہاری زندگی مقدر ہے اس وقت تک تمہیں زندہ رکھے گا، سمجھ آئی؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت تو آنی ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اب دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال ربی، اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، دعوت، میں نے پکارا، قومی، اپنی قوم کو پکارا، مطلب دعوت دی، دعوت و تبلیغ، جیسے ہم دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کیا کرتے؟ گشت کرتے، گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹاتے، کیا کرتے؟ سمجھ آئی نے؟ ذکر بھی کرتے، ذکر خفی، ذکر لسانی، اور سمجھ آئی نے؟ ساری کلند ایسا کرو نا، ذکر ایسا کرو جو رک نہ سکے، زبان سے کرو گے رکے گا، دل سے کرو گے رکنا نہیں ہے، دونوں ذکر کرو۔ اور سمجھتے ہو بات کے نہیں؟ قومی، اے اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، رات کو اور دن کو، ٹھیک ہے جی۔ جماعتیں بھی ماشاءاللہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد گشتیں کرتی ہیں اور وصولی کرتی ہیں، مسجدوں میں جا کر نہیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں کھانا کھلاؤ، بستر دو، کمرے دو، اسپیشل جگہ دو، نہ، جو میسر ہے ٹھیک ہے، اپنا کھانا پکانا، اپنا سارا کچھ استعمال کرنا، پھر اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، انبیاء علیہ السلام کا یہی کام، انہی کے طریقے پہ ہم کرتے ہیں، سارے دنیا میں دعوت و تبلیغ ہوتی ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ رات اور دن میں نے دعوت دی ہے، یا اللہ یہ میری قوم بڑی ڈھیٹ ہے، مانتی نہیں ہے، باز نہیں آتے، مذاق بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، یعنی وہ سارا واقعہ آپ نے پیچھے سنا۔ رات اور دن میں کیا کی؟ حق کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم یزدہم، تو نہ زیادہ کیا ان کو، دعائی، میری پکارنے دعوت تبلیغ نے، الا فرارا، مگر فرار میں، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ راستے میں ملے تو دعوت دی، گھر میں ملے، رات کو ملے، دن کو ملے، دعوت دی، آ جاؤ اللہ کی طرف، باز آ جاؤ گناہوں سے، کیا کرو؟ اطاعت کرو اللہ کی۔ ادھر
لیکن کیا کرتے ہیں وہ بھاگنے والے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں میں ذرا تقاضا کر کے آتا ہوں، میرا کام ہے، تقاضا ہے، میں ذرا ادھر جانا ہے، میں نے گشت والے بھی جاتے ہیں نا، چکر چلاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ذرا میں بس آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، چکر ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، یہ بھی چکر ہوتا ہے۔ نقد وصولی کرتے ہیں ہمارے جماعت والے، کیا کرتے ہیں، نقد لے کے آؤ بھائی، چکر چلا رہا ہے، اس کا مکر، اس کو آگے سے حل بتاؤ کہ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک دو گھر گشت کروا دیں، ایک دو منٹ کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے مسجد آ جائیں۔ نبیوں کی یا ساری سوچ یہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آ جاؤ میرے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے گھر آ جاؤ، عبادت گاہیں تو ہر نبی کی ہوتی ہیں نا، بلاتے ہیں وہاں کی طرف، مسجدوں کی طرف آ جاؤ، باز آ جاؤ، یہ دنیا میں لگے ہوئے کب تک رہو گے، کماتے رہو گے، کھاتے رہو گے، ہمیشہ کھانا پینا مقصد تو نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، کلما، میں بار بار پوچھوں گا کون بات کر رہا ہے، یہ دعا کون کر رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اور قریب ہو جائیں، اس کو لائن کو پیچھے ہوں لیکن اس کے اوپر نہیں آنا، صحابہ توجہ ہوگی، نزدیک ہوں گے، فائدہ۔ کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام، بے شک میں نے، کلما، جب کبھی، دعوتم، میں نے پکارا ان کو، پکارا سے مراد سمجھ رہے ہو نا، دعوت دینا، ان کو سمجھانا، تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا، لتغفر لہم، تاکہ تو بخش دے ان کو، جعلوا، انہوں نے ڈال لی، اصابعہم، اپنی انگلیاں، میں جا رہا ہوں ان کو دعوت دینے، ان کو دعوت اور تبلیغ کر رہا ہوں، اور انہوں نے ہینڈز فری کان میں لگائے ہوئے ہیں۔ آج کل کے حساب سے آپ کان بند کرنے سے کیا کہہ سکتے ہیں، ہینڈز فری کانوں سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس تو انگلیاں ہوں گی نا، ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت کے پاس تو کیا ہوں گی، انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، تاکہ کانوں میں آواز جائے نہیں۔ اتنے بدبخت، اتنا بھی بدبخت نہ بنایا اللہ کسی کو، کیا کرتے، اپنی انگلیاں فی آذان، اپنے کانوں، واستغشوا، اوڑھ لیتے، ڈھانپ لیے، ثیاب، ہم کپڑے، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، انگلیاں بھی ڈالی کانوں میں، کپڑے لپیٹ لے، کسی طرح آواز نہ آئے ہمیں۔ بدبخت ہیں کہ نہیں، بدقسمت۔ کپڑے اپنے، وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، استکبار و تکبر کیا، استکبارت، تکبر کرنا، زبردست قسم کا تکبر کرتے، غرور کرتے کہ ہم تو بڑے سیٹ ہیں، ہم کیوں سے نے بات، یہ وہ، ہمیں یاری ہے ان کے ساتھ تو غریب لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ شروع میں کیا ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ، پوری بات، غریب لوگ آ جاتے ہیں، پھر سارے ہی آ جاتے ہیں۔ شروع میں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، فقیر غریب آتے ہیں، پھر اب ماشاءاللہ محنت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بادشاہوں کے بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں، توجہ ہے۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی، کس نے دعوت دی، کس کو، امت کو اپنی، تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑ رہے، اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، ثم پھر، انی، بے شک میں، دعوتہم، میں نے پکارا ان کو، جہارا، اعلانیہ، پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، اونچا دعوت دی میں نے، اس وقت سپیکر نہیں ہوں گے، اونچی دعوت دی، مطلب وہاں پہ یہ سمجھ لو کہ اونچی جگہ پہ بندہ کھڑا ہو کے دعوت دے کسی کو تو کیا ہوتا، آواز زیادہ ان کو آتی نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں چڑھ کے فرما رہے ہیں، میں اگر کہوں پہاڑی کی اس طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو آپ مان لو گے، کچھ لوگ اس طرح کر کے دیکھ بھی رہے ہیں، آ تو نہیں رہا لیکن آپ کہتے ہیں تو مان جائیں گے، ہم اتنے سچا مانتے، لیکن جب دعوت حق دی، دعوت و تبلیغ دی تو پھر پتھر مارنے لگے، اور ٹھیک ہے جی، پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، یعنی اونچی آواز سے، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ثم پھر، انی، بے شک میں نے، اعلنت لهم، اعلانیہ تبلیغ کی ان کو، سمجھ آئی، لہٰذا اونچی آواز سے بھی تبلیغ کریں، مائکوں پہ، اسپیکروں پہ، جہاں تک قانونی اجازت ہو، اور جہاں خفیہ طور پہ، بالکل اعلانیہ اجازت نہیں، خفیہ طور پہ کام کرنا ہو حکمت بصیرت کے ساتھ، تو وہاں بھی کیا کرو، کام تو کرنا ہے۔ سمجھ آتی کہ نہیں، کہیں پہ مسجد میں ٹھہرنے دیتے ہیں، کہیں پہ نہیں ٹھہرنے دیتے، سال والی جماعت چلتی ہے ماشاءاللہ، کام کرتی ہے، کیا کرتی ہے، کام کرتی ہے، مارتے بھی ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، کلاڑیوں سے مارے گا، مسجد سے نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں
یہ ساڑی مسجد ہے تو ہمیں ابھی نہیں مسجد میں واؤ نہیں، یہ ساڑھے مسلوں کا نہیں مسجد ہے، یہ فلاں مسجد، اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں جائے بھائی ہمارے مسلک والے آئیں گے، فلاں مسلک والے آئیں گے، یہ اپنے مسلکوں مسلکوں کی مسجدیں بنائی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اسے کہنے حاجی صاحب ساڑی مسجد ہے جی، ساڑی بدماشی چلسی، اے ساڑی مسجد ہے جی، ساڑھے ٹھیکیداری چلسی نہ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لِلَّهِ، اللہ کی مسجدیں بھائی رحم والا معاملہ کرو، بدماشی نہ کرو، آرام سے سہولتیں دو، نمازیوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہ کرو۔ ماشاءاللہ اچھا نظام ہو رہا ہے نا۔ ثم انی اعلنت لهم، بے شک میں نے اعلانیہ تبلیغ کی ان کو، واسررت لهم، اور چپکے کی ان کے لیے، اسرارا تنہائی میں، کسی کے جا کے اکیلے میں ملا، من السماجد کی اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چپکے سمجھایا، سمجھ آ گئی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فقلت پھر میں نے کہا استغفروا بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، انہ بے شک وہ کان غفارا بخشنے والا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے کہ نہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی فضیلت بھی سن لیں، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، رو کے اللہ سے استغفار مانگے، یا اللہ معاف فرما، کمی بیشی معاف فرما، بارشیں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی، اور خوشحالی نہیں آ رہی، ہر طرف پریشانی ہے، مہنگائی ہے، تو کیا کریں؟ استغفار کثرت سے کریں۔ پہلی اس میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بات، ذرا گھر لے جاؤ نا جوتوں سمیت مکوا، یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء بھیجے گا، السماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا خوب برسنے والا بنا کر، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ استغفار کثرت سے کریں گے تو پہلی کیا انعام ہوگا؟ بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَيُمْدِدُكُمْ اور مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ ساتھ مالوں کے، بجلی کے رولے ختم ہوں گے انشاءاللہ، وبنین اور بیٹوں کے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ بنائے گا تمہارے لیے، جنات باغات، ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے، میوے جات ہوں گے، کیا ہوں گے؟ پھل ہوں گے، انگور ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا تمہارے لیے، انہارا نہریں، نہروں میں پانی ہوگا، کیا ہوگا؟ اتنا پانی نہیں ہوگا کہ جو نقصان کرے، مطلب فائدہ مند پانی، اور تمہارے مال اور تو طریقہ بھی آنا چاہیے نا استعمال نا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم کیا ہے تم کو، لا ترجون نہیں تم امید رکھتے، للہ اللہ کے لیے، وقارا کس وقار کی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ ادھر دو سامنے ہو۔ وقد خلقکم اطوارا، وقد خلقکم اور تحقیق ہم اس نے، ادھر تشریف لائیے، اس نے پیدا کیا تم کو، اطوارا طرح سے، مختلف طرح سے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان نطفے سے لے کر جیتا جاگتا آدمی بننے تک مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، جن کا تذکرہ سورہ حج 5 اور سورہ مومنون 14 میں گزرا ہے۔ یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ کی عظمت قدرت پر دلالت کرتے ہیں، پھر تمہیں اس بات میں کیوں شک ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، الم تروا سوال، کیا تم نے نہیں دیکھا نہیں، کیفا کس طرح، خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، سبع سماوات، سبع 7 سمجھ آئی، 8 گنتی آنی چاہیے، فارسی عربی وچ اردو وچ پنجابی، 7 آسمانوں کو، طباقا تہ بتہ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے، تہ بتہ مطلب ایک کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر، قمر مطلب چاند، اور بنایا چاند کو، فیہن ان میں، مطلب آسمانوں میں، فیہن نورا نور بنایا یعنی چمکتا ہوا، وجعل الشمس اور بنایا سورج کو، سراجا چراغ، اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا اس سے منور ہوتی ہے، ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، چاند سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، سورج سے ساری دنیا کو بھی سردی گرمی میں فائدہ اٹھاتی ہے کہ نہیں۔
واللہ انبتکم من الارض نباتا، واللہ اور اللہ نے انبتکم اگایا تم کو من الارض زمین سے نباتا اگانا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا، یعنی جس طرح ایک پودا زمین میں مختلف مراحل طے کر کے اگتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر اس زمین میں پیدا فرمایا۔ نیز جس طرح زمین سے اگنے والا سبزہ فنا ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سبزے کو دوبارہ اسی مٹی میں سے اگا دیتا ہے، اس طرح تم بھی مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما کر زمین سے دوبارہ نکال لے گا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، ثم پھر یعیدکم اعادہ کرے گا تمہارا، لوٹائے گا تم کو، فیہا اس میں، ویخرجکم اور نکالے گا تم کو، اخراجا نکلنا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، واللہ اور اللہ نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے ارض زمین کو بساطا، یہ کیا ہے؟ قالین، فرش، بچھونا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے۔ لتسلکو یعنی سو جاتے ہیں کہ نہیں، کہیں پہ صاف جگہ ہو تو بستر نہ ملے تو زمین فرش ہے نا، بستر بھی ہے، قالین بھی ہے۔ لتسلکو منہا سبلا فجاجا، لتسلکو منہا تاکہ تم چلو اس میں، سبلا راستوں میں، فجاجا کشادہ تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اشارہ کرو۔ قال نوح، کہا نوح نے، ربی اے میرے رب، انہم عصونی بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، قوم میں نے میری بات نہیں مانی، واتبعوا اور پیروی کی، من لم اس کی جو من لم یزدہ اس کی جو نہیں اضافہ کیا اس کو، مال اس کے مال نے، وولدہ اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ مگر خسارے میں۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی، مکرن ایک چال، کبارہ بہت بڑی، یعنی چال کیا چلی، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا۔ یہ ان سازشوں کی طرف اشارہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ان کے خلاف کر رہے تھے، مختلف سازشیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کشتی والا واقعہ بھی ہے، اس میں چھیڑا چھیڑی کرتے، اس کو روک دیتے تھے، گند کر دیتے تھے آگے، وہ سارا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس وقت کیا تھے جی؟ وقالوا اور انہوں نے کہا، لا تذرن نہ تم چھوڑو، آلہتکم اپنے الہوں کو، اپنے جنتر منتر ڈنکر منکر شنکر منکر کو نہ چھوڑو، ولا اور نہ تذرن تم چھوڑ دو، ودن ایک نام تھا ود کو، ولا سواع اور نہ سواع کو، ولا یغوث اور نہ یغوث کو، ویعوق اور نہ یعوق کو، ونسر اور نہ نصر کو۔ یہ کتنے 5 بزرگ تھے نا، اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا، یہ سب ان بتوں کے نام ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی۔ یعنی یہ 5 بزرگ تھے، یہ تھے تو اللہ والے، لیکن ان کے پیچھے نے سب سے پہلے شیطان نے آ کے چکر چلایا، وسوسہ ڈالا کہ ان کے کیا کر لو بھائی، بت شت بنا لو، پھر تم بھول جاؤ گے یہ بتوں والی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی، وہاں سے شروع ہوئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا وہاں سے۔ تلبیس ابلیس کتاب پڑھا کرو، 5 نام تھے، اب سمجھ آئے گی۔ یہ نہیں بزرگ اللہ والے تو پیچھے ڈول ڈمکے شروع کر دو، ان کے نام سے شرک والے کام شروع کر دو، یہ وہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ بزرگوں کو یاد رکھو، ان کی باتوں کو یاد رکھو، ان کی تعلیمات کو یاد رکھو۔ کیا ان بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ میری زیارت بنا لینا، میرے نام کی 11ویاں کھانا، میرے نام کے فلاں کرنا؟ ہرگز نہیں کہا انہوں نے تعلیمات دی، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے بھائی صاحب۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، وقد اور تحقیق، اضلوا انہوں نے بھٹکا دیا، کثیرا بہت سوں کو، ولا اور نہ تزد الظالمین تو اضافہ کر ظالموں کو، الا ضلالا مگر گمراہی میں، اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، لہذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، مما مگر گمراہی میں، خطائیں تھیں ان کی، اغرقوا وہ غرق کیے گئے، کس میں؟ طوفان نوح میں غرق
ڈوب گئے کہ نہیں؟ کون بچے؟ کشتی والے بچے 80-82 جو تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور کچھ جانور بھی، جانور کھوتے موتے، شیطان بھی ادھر چڑھ گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی میں کھوتے موتے بولتے ہیں نا، گدھے اردو میں بولتے ہیں. جلدی جب صاف کرو، ہاتھ رکھ کے جب وہ غرق کیے گئے. فَأُدْخِلُوا پھر فوراً داخل کیے گئے نار آگ میں. فلم پھر نہ یجدوا انہوں نے پایا لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارا کوئی مددگار ہیلپر ان کو نہیں ملا. ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے. یعنی وہ جو 5 بت تھے ان کو بچانے آئے نہیں آئے نا. بچائیں گے؟ یہ ماتا شاتا بچائے گی؟ بڑی پوجا کرتے ہیں یہ بچائے گی؟ یہ تو خود جہنم میں جلیں گے، تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے، کیونکہ پتھر ہے نا. پتھروں کو اور انسانوں کو قرآن نے کہا ہے وہ کیا ہے، جہنم میں جائیں گے. چاہے وہ ماتا والے پتھر ہوں یا دوسرے پتھر ہوں یا پلاسٹک ہوں. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ پتھر تو پتھروں کو آگ بھڑکانے کے لیے نا. پتھروں کے اندر کوئی قصور نہیں ان کا، وہ کوئی جاندار تو نہیں ہے، انسان تو نہیں ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال اچھا ہے لیکن اللہ کا نظام ہے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار. اب یہ یہاں تک تو دعا تھی، شکایات تھیں، کیا تھا؟ اب یہاں بدعا ہے. کیا ہے؟ بدعا. بڑی خطرناک، بہت بڑی دعا. خطرناک کا لفظ ہے کہ نہیں بارہ علماء فرمائیں، لیکن دعا ہے نا ان سب کے لیے. اس وقت جتنے اس وقت تھے انسان نافرمان، جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تو مسلمان تھے، وہ تو کیا ہوئے؟ نجات پا گئے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. وقال نوح، اور کہا نوح نے، رب لا تذر، اے میرے رب نہ تو چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارا کوئی بسنے والا. ایک کافر بھی مجھے نہیں چاہیے کہ جو بسرے میں 80 یعنی کتنی سال عمر ہے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، اور یہ ساری عمر انہوں نے تبلیغ میں ہی لگائی ہوگی زیادہ تر حصہ. 1000 تو حضرت آدم علیہ السلام، اور بیٹے کون ہیں؟ آدم. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد انسان تھے جتنے، ان میں سے 80 یا 82 یہ خود اس میں شامل ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، اور کچھ جاندار جوڑے موڑے کشتی میں جو سوار تھے اس میں. اس کے علاوہ سارے کیا ہو گئے؟ فارغ، فنش. کتنا خطرناک بات ہے بھائی. اور نوح نے یہ بھی کہا، یعنی بدعا کہ میرے رب پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. انک بے شک تو، ان اگر تذرهم تو چھوڑ دے گا ان کو، یضلوا بھٹکا دیں گے، عبادک تیرے بندوں کو. یعنی اتنے وہ سرکش، بدماش، ظالم، گمراہ ہو چکے ہیں کہ وہ اب خود صحیح نہیں ہوں گے، اپنے ساتھ اوروں کو بھی خراب کریں گے. ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ختم، فنش کرو نا. جب بیماری اتنی بڑھ جائے، کفر شرک اتنا بڑھ جائے کہ وہ اب نہ رک رہا ہے، نہ جو ہے اب خود صحیح ہوتا ہے، نہ اوروں کو صحیح ہونے دیتا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس رکاوٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہٹایا جاتا ہے. اب تم خود بھی سیدھے انسان کے بچے نہیں بنتے، اوروں کو بھی نہیں ہونے دیتے، روک رہے ہو ان کو، کانوں میں انگلی دی ہوئی ہیں، کیا کر رہے ہو، تو کیا ہے؟ ان کا نہ ہونا ہی بہتر. تیرے بندوں کو ولا یلدوا، اور نہ وہ جنم دیں گے، الا فاجرا مگر فاجروں کو، نافرمانوں کو، کفارہ سخت کافروں کو. اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور کافر ہی پیدا ہوگی. سورہ ہود 36 میں گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اب تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب آپ کی قوم میں سے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. اصل یہ بات ہے نا، اصل اللہ کا وحی کا نظام ہوتا ہے سارا. جو نبی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں نا. سمجھ آ رہی بات؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. رب اغفر لی، اے میرے پر رب بخش دے مجھ کو، ولوالدی ٹوٹی والا،
اے میرے رب بخش دے مجھ کو ولی والدی اور میرے والدین کو، ولی من اور واسطے ان کے دخل جو داخل ہو بیت یا میرے گھر میں، مؤمنن ایمان لا کر، وللمؤمنین اور مومنوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کو، الا تبارہ مگر ہلاکت میں میرے پروردگار۔ آخری آیت ہے اور آخری یہ دعا بھی ہے، میری بخشش فرما دیجیے میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومنین مردوں اور مومن عورتوں کو بھی اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائی۔ ایمان کی قید اس لیے لگائی کہ آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی بیوی آخر تک کافر رہی اور ایمان نہیں لائی، جیسا کہ سورۃ حریم میں 10 میں گزر چکا ہے، اور آپ کا بیٹا کنعان بھی مسلمان نہیں ہوا، ایمان والا نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی غرق ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔